اب میں بلا تاخیر حضرت ڈاکٹر صاحب کو دعوت دے رہا ہوں مدینہ منورہ سے تشریف لائے. میں ان کو یہاں تشریف لانے پر خوش آمدید کہتا ہوں اور ان سے ملتمس ہوں کہ اپنے مخصوص انداز سے ہمارے دلوں کو مستفیض فرمائے. حضرت علامہ ڈاکٹر احمد علی سراج صاحب مدینہ منورہ سے تشریف لائے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقط اللہ سے ڈرتے ہیں ماں سوا سے ہم نہیں ڈرتے. فقط اللہ سے ڈرتے ہیں ماں سوا سے ہم نہیں ڈرتے. قضا سے کیا ڈراتے ہو قضا سے ہم نہیں ڈرتے. فقط اللہ اور ختم نبوت کا کرم ہے ہم پر کہ جھوٹے انبیاء و اولیاء سے ہم نہیں ڈرتے. اگر کسی ظالم کو ظالم کہہ دیا تو مار ڈالے گا. یہی ہے انتہا اس کی. اس انتہا سے ہم نہیں ڈرتے. امیر شریعت سید عطاءاللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب جیل میں تھے تو انہوں نے یہ شعر جانباز مرزا نے لکھا کہ یوں پڑھا: فرعون کو میں خدا کہہ دوں یہ مشکل ہے. فرعون کو میں خدا کہہ دوں یہ مشکل ہے. کسی جھوٹے انبیاء کو میں انبیاء کہہ دوں یہ مشکل ہے. مجھے زنجیریں پہنا دو, مجھے سولی پہ لٹکا دو, پر قادیانیوں کو میں مسلمان کہہ دوں یہ مشکل ہے. فضیلت الشیخ حضرت مولانا قاری محمد رفیق بھجوی صاحب دامت برکاتہم عالیہ اور اسٹیج پر ایک عظیم ہستی بھی تشریف فرما ہیں جو ریونڈ کے خطیب اور امام کے فرزند ارجمند حضرت مولانا کلیم صاحب. میں تمام علماء کرام کو, مشائخ عظام کو اور شیر شاہ کالونی کے ان انتظامیہ کے کارکنوں کو آخر میں اس کانفرنس کے منعقد کرنے پر یہ کلمات دیتا ہوں کہ اللہ آپ سب کو مدینہ لے آئے اور اس کا صلہ آپ کو یہ ملے کہ حرمین شریفین اللہ آپ کو مقدر کرے اور آپ کو مقبول مبرور حج کے ساتھ روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری سچے عقیدے اور سچی عقیدت اور قبولیت کے ساتھ نصیب فرمائے. میں وقت زیادہ نہیں لینا چاہتا. میرا عقیدہ اور میرا مسلک حنفی ہے. میں مدینہ میں رہتے ہوئے مسجد نبوی میں بھی ترجمان احناف ہوں اور ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کیا عقیدہ تھا. کسی نے پوچھا کہ اگر کوئی دجال کذاب دعوے نبوت کا کرے تو اس کے بارے میں آپ کا فتویٰ کیا ہے؟ تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں فرمایا کہ اگر کوئی دجال کذاب حضور کے بعد کوئی نبی نہیں اور کوئی اگر دعویٰ کرے گا تو وہ کیا ہے؟ بولو زور سے. میں لمبی چھوڑی تقریر نہیں کروں گا. آپ کے بعد جو بھی دعوے نبوت کرے گا وہ کیا ہے؟ دجال ہے, کذاب ہے. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرما گئے ختم نبوت کے تاجدار تا حشر میرے بعد نبوت نہ آئے گی. اب ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضور کے بعد کوئی بھی نبی اگر کوئی نبوت کا مدعی نبوت کا دعویٰ کرے ذلی یا بروزی, کیا وہ نبوت کا دعویٰ کرنے والا ہمارے عقیدے کی روشنی سے اس سے کوئی دلیل مانگی جا سکتی ہے؟ امام حنیفہ نے فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان کسی جھوٹے مدعی نبوت سے صرف یہ کہہ دے کہ تیری نبوت کی دلیل کیا ہے تو دلیل مانگنے والا کافر ہو جائے گا. نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ دلیل مانگنے والا کافر ہو جائے گا. ہمیں یہ ثابت کرنے کی ضرورت ہی نہیں. یہ مرزا فٹ نہیں,
ارے مرزا اگر خوبصورت بھی ہوتا، مرزا اگر وقت کا بہت بڑا پلوان بھی ہوتا، میں تو یہ لفظ اور جملہ دوں گا جو امیر شریعت نے فرمایا کہ خدا نہ خواستہ اگر صدیق اکبر بھی نبوت کا دعویٰ کرتا ہم نہ مانتے۔ بولو بولو کیوں؟ کہ حضور نے فرمایا میرے بعد کوئی بولو نبی نہیں۔ سوئے ہوئے جاگ رہے ہو، اب اس میں کسی کی دلیل میں کہ جناب یہ خوبصورت نہیں تھا، یہ کانا تھا، یہ جو ہے نا یوں تھا، اس نے اپنی شلوار کو پگڑی بنایا تھا، مختلف بہت ساری باتیں ہیں، میں ان دلائل میں نہیں جانا چاہتا۔ میرا عقیدہ اور آپ کا عقیدہ یہی ہونا چاہیے جو حضرت ابو مسلم خولانی کا تھا۔ میں ان باتوں کا قائل نہیں ہوں کہ ہم اپنا وقت ضائع کرتے پھریں۔ مولانا قاری رفیق صاحب یہ ہے دورہ ختم نبوت اور اسی کو کہتے ہیں ختم نبوت کورس۔ میں رد کی بات تب کروں کہ جب ان سے کوئی دلیل مانگوں۔ ہم نے یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ حضور کے زمانے میں یمن کے ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اس کا نام تھا اسود انسی۔ اس کا نام کیا تھا؟ اسود انسی۔ میں گنبد خضرا کی رونق کی بہاروں سے آپ کے پاس آیا ہوں۔ میرا عقیدہ مدینے والے صحابہ کا عقیدہ ہے۔ میں بقی میں جا کر 10,000 صحابہ کو اکثر سلام کرتا ہوں اور جب جنازے اٹھتے ہیں تو ان کے ساتھ بقی میں جاتا ہوں، شہدائے احد کو سلام کرتا ہوں۔ میں مدینے کی طرف اگر لے چلوں تو رات کے اس حصے میں جہاں پر ابھی 1:30 بج رہا ہے تو آپ کو میں مدینے کی بہاروں میں لے کر جگا بھی سکتا ہوں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ میں بھی حضرت امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا روحانی بیٹا ہوں کہ فجر کی اذان تک انشاءاللہ آپ کو بٹھا سکتا ہوں۔ لیکن یہاں یہ بتا دوں کہ اپنے عقیدے کو یہاں لاؤ۔ حضور کی حیات طیبہ میں اسود انسی نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور ایک صحابی بھی نہیں۔ اس دور میں جب حضور اس کائنات میں اور مدینہ منورہ میں اس وقت موجود تھے، عالم دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت ابھی نہیں ہوئی تھی، اور یمن کے اس اسود انسی نے جب کہا کہ میں نبی ہوں اور ایک شخص کو یوں مخاطب کیا بتاؤ تمہارا نبی کون ہے، تو ابو مسلم خولانی نے جواب میں کہا کہ میں نے جس صحابی کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا تھا اس میں یہ میں نے کلمے میں کہا اور ایمان میں نے حاصل کیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور رسول اللہ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ میرے رسول محمد رسول اللہ ہیں اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اسود انسی نے کہا میں بھی نبی ہوں۔ ابو مسلم خولانی نے کہا کہ میرے کان اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ دوبارہ تو اپنے آپ کو رسول اور نبی ہونے کے دعوے کے ساتھ میرے سامنے بھی آ گیا۔ اس کے بعد اس نے آگ جلوائی، آگ کے شعلوں سے پہلے ایک پنگوڑے پر ابو مسلم خولانی کو بٹھایا، اس کے بازو اور اس کی ٹانگوں کو زنجیروں سے اس کے ساتھ باندھ دیا، اور پنگوڑا وہ جو ہے وہ اس بلندیوں پر تھا کہ نیچے آگ کی لکڑیوں کے شعلے اس پنگوڑے تک پہنچ گئے۔ تو اس کے بعد اس نے اس زنجیر کو کھینچ کر اس پنگوڑے کو جب آگ کے شعلوں میں گرایا تو اس وقت اس کی جو مختصر جماعت کھڑی تھی تالیاں بجا کر انہوں نے اس شخص کے بارے میں یہ کہا کہ تیرے کان سننے کے لیے گوارا نہیں کرتے، اب یہ سزا لو۔ مگر جب اسے اسود انسی نے آگ کے شعلوں میں پنگوڑے کو گرایا تو 3 دن تک آگ جلتی رہی، مگر مدینہ منورہ میں رسول اللہ کی خدمت میں جبریل امین میڈیا بن کر آ گئے اور کہا یا رسول اللہ
मुबारक हो आपकी उम्मत का एक शख्स ऐसा भी है कि जिसके लिए आग ऐसे गुलजार हुई जैसे इब्राहिम खलीलुल्लाह के लिए। अभी तक कौम ने यह समझा वो आग में जल रहे हैं, मगर मदीने में खबर पहुंच चुकी कि आग उसके लिए, बोलो अभी जाग रहे हो या नींद में हो, आग उनके लिए बोलो गुलजार बन गई। मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये खबर जब दी तो हज़रत उमर फारूक बैठे थे और अल्लाह के नबी ने यूं फरमाया कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मेरी उम्मत में भी एक ऐसे शख्स को पैदा किया कि जिसके लिए आग ऐसे गुलजार हुई जैसे इब्राहिम खलीलुल्लाह के लिए हुई। तो उस पर हज़रत उमर फारूक ने मस्जिद नबवी में हजूर के इन कलमात पर तकबीर की आवाज़ बुलंद की। अब आप भी तकबीर की आवाज़ बुलंद करें। मैं ऐसे कायल नहीं हूँ, बात सुने। हज़रत उमर जब ईमान लाए तो दारे हरकम में 40 थे, आप तो 40 से ज़्यादा बैठे हैं, और तकबीर की आवाज़ गूंजी और अबू जहल ने नदवा में सुनी। और नदवा वो मैं जगह जानता हूँ मक्का में कहाँ है, और दारे हरकम जहर शफा की चोटी के साथ घर था, और वो घर के अंदर का वो नारा तकबीर बैतुल्लाह मस्जिद हराम और नदवे में जाकर गूंजा। तो तुम तो 40 से ज्यादा हो, और ये तकबीर जो हजरत उमर के ईमान लाने पर 40 सहाबा ने तकबीर कही थी, वही उमर इस खबर के बाद तकबीर में फरमा रहे हैं अल्लाह अकबर। जोर से कहो, और जोर से कहो। मेरे दोस्तों, हज़ूर फिक्रमंद बैठे थे, खबर तो अच्छी आई, मगर ये कि मुद्दई नबूवत होने के बावजूद ये दज्जाल कज़्ज़ाब मेरे एक मानने वाले को आग में डाल रहा है, मगर रब ने उस आग को बोलो गुलजार बनाया। मगर ये बात ज़हनों में रखिए कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी रहलत से चंद रोज कबल चेहरे पर जो फिक्र थी, तो एक सहाबी हज़रत फिरोज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़ूर के करीब आए और पूछा, या रसूलल्लाह आप बहुत फिक्रमंद हैं। आपने फरमाया, यमन में असवद अंसी ने नबूवत का दावा कर रखा है। इस तशकील के साथ उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह ये मेरे ऊपर ये ड्यूटी छोड़ दें, ये ड्यूटी मेरे लिए छोड़ दें। हज़ूर ने हज़रत अबू बकर, उमर, उस्मान, अली या दीगर और सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन से मशवरा नहीं किया। एक सहाबी हज़रत फिरोज मदीने से रवाना होते हैं, और ये अबू मुस्लिम फ़ुलानी का वाक़या हो चुका था, मगर ये मुसाफिर जो मदीने से जा रहा है यमन, इसे खबर नहीं कि आग गुलजार भी हुई। ये सहाबी हैं, और जिनके लिए आग गुलजार हुई वो ताबी ही, वो सहाबी नहीं थे। वो हज़रत मुआज़ बिन जबल के हाथ पर इस्लाम लाए थे, जो यमन के गवर्नर हज़ूर ने जिनको बनाया था। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, मुख्तसरन ये कि जब हज़रत फिरोज यमन पहुंचे और उसके बाद उस वक़्त असवद अंसी, क्योंकि इस आग गुलजार होने के बाद 3 दिन के बाद जब आग के राख ढेर को जब हटाया गया और लोग उस वक़्त ये जानना चाहते थे कि क्या अबू मुस्लिम फ़ुलानी की हड्डियां भी बाकी हैं या नहीं, जब राख हटाई गई तो अबू मुस्लिम फ़ुलानी सफ़ेद कपड़ों में और जन्नत के अनार खा रहे हैं, और जो जंजीरों से उनकी टांगें और हाथ बांधे गए थे वो अपने खुले हाथों के साथ। और फिर जब उन्होंने उस राख को हटाया तो अबू मुस्लिम फ़ुलानी ने कहा, लो तुमने मेरे उस जन्नत के मेवों में इस राख को हटाने के बाद वो मज़े ख़त्म कर दिए। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता। हज़रत फिरोज ने उस असवद अंसी को जाकर जिस वक़्त कत्ल किया, तो यमन और मदीने में बड़ा फासला है।
اس زمانے میں کوئی میڈیا نہیں ہوا کرتا تھا جیسے یہ میسج ٹی وی والے بیٹھے ہیں یا دیگر یا دیگر آپ کے جو حالات ہیں یا موبائل پر آپ اطلاع کرتے ہیں. اس وقت میڈیا جبریل امین تھے. اس وقت میڈیا کون تھے؟ جبریل امین. انہ رسول کریم ذی قوہ. اور میں کیا بتاؤں جن کو اللہ نے 600 پردے رکھے تھے اور کتنے بڑی جسم ان کا. اب میں اس طرف نہیں جانا چاہتا. حضور کی رحلت سے ایک دن قبل تاریخی بات کر رہا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت سے ایک دن قبل جب حضور سہارے پر مسجد نبوی میں آئے اور صحابہ نے آپ کے چہرے پر رونق دیکھی. حضور کے چہرے پر رونق تھی تو کسی صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ 17 نمازیں ابو بکر کے پیچھے پڑی ہیں. کتنی نمازیں؟ 17 نمازیں ابو بکر کے پیچھے پڑی ہیں. آج آپ ممبر پر تشریف فرما ہیں, چہرہ منور اور روشن ہے. تو آپ نے جملہ مختصر سا دیا فاز فیروز. فاز مولانا کریم صاحب فاز فیروز. عربی میں فازہ کہتے ہیں کامیاب ہو گیا. دونوں میں فا اور فا ہے. میں وہاں مدینہ یونیورسٹی میں لائبریری میں گیا. وہاں پر ایک کتاب حیات صحابہ تھی. میں بڑا حیران ہوا. میں نے کہا حیات صحابہ تو کئی جلدوں میں ہے, یہ تو ایک چھوٹی سی مجلد ہے ایک ہی جلد میں. میں نے لائبریرین سے کہا جو کہ امین المکتبہ تھا, میں نے یہاں وہاں جا کر اکثر میں مطالعہ کرتا ہوں مدینہ یونیورسٹی کے خاص طور پر لائبریری میں. میں نے کہا یہ حیات صحابہ یہ کس کی لکھی ہوئی ہے؟ میں نے سمجھا مولانا یوسف کاندھیلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو حیات صحابہ لکھی ہے وہ تو کئی جلدوں میں ہے. میں نے کہا ہو سکتا ہے اس کی تلخیص کسی نے کی ہو مختصر کر کے ایک جلد میں. میں نے کہا یہ کتاب جو ہے نا, اس سے میں نے کہا شیخ جیب حاضر کتاب. تو اس نے وہ کتاب الماری میں نکالی اور مجھے دی. تو وہ اردن کے ایک شیخ کی لکھی ہوئی حیات صحابہ ہے جس میں الف سے لے کر یا تک صحابہ کے ناموں کو الفابیٹیکلی, یعنی جو نام الف با ابو بکر پہلے نمبر پر, یہ بھی اللہ کی شان ہے. اور ہمارے امام کا نام بھی الف با بے کہتے ہیں, عربی میں با کہتے ہیں. جب میں موسوعہ میں تھا کویت میں تو وہاں پر موسوعہ الفقیہ میں ایک ہمارا ادارہ تھا جس میں یہ کام ہو رہا تھا کہ تمام فقہی مسائل کو الف سے یا تک جو ہے نا ترتیب دیا جائے. اب اس میں بحث آئی کہ الف سے یا تک مسائل کو تو ترتیب دے دیں گے, مگر پہلا قول کس فقیہ کا آنا چاہیے. اس میں بدر متولی شیخ اس وقت مفتی اعظم تھے جو مصر کے مفتی اعظم تھے. انہوں نے کہا اگر مسائل میں الف اور یا لے رہے ہو تو فقہ میں جو فقیہ ہے اس کا نام بھی الف با سے دو. اس میں امام ابو حنیفہ کا نام پہلے نمبر پر ہے, حالانکہ وہ مسلکن کویت شافعی ہے اور سعودی عرب حنبلی ہے. اور اسی طرح سے آپ کو یہ میں بتاؤں کہ حضرت امام شافعی کی پیدائش مکہ میں ہوئی, تعلیم مدینہ میں ہوئی, تعلیم کی تکمیل کوفہ میں ہوئی, اور اس کے بعد اور علم کو پھیلانے میں انہوں نے مصر میں حیات اپنی مکمل کی. میں ان کی قبر پر وہاں مصر گیا ہوں اور ان کی قبر وہاں مصر میں ہے. اور مصر کی جو حکومت ہے اس کا جو حکومتی یعنی سرکاری مسلک جو ہے وہ شافعی ہے. لیکن شیخ بدر متولی جو مفتی اعظم تھے انہوں نے کہا انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ الف با سے فقیہ کو لو تو ابو حنیفہ پہلے نمبر پر آ رہے ہیں. تو میرے دوستوں اور بزرگوں, میں عرض کر رہا تھا تو اس کتاب کو میں نے کھولا تو میرے ذہن میں ایک بات آئی کیونکہ الفابیٹیکلی تھا. تو میں نے کہا فا میں دیکھوں فے میں کہ کس صحابی کو پہلے لیا گیا. تو اس میں فیروز کا نام جب میں نے دیکھا حضرت فیروز کا, اور ایک ایک صفحے پر وہ ایک ایک صحابی کی تاریخ ہے, اس میں زیادہ انہوں نے تاریخ نہیں لکھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جس صحابی نے جو روایت کی وہ لکھی گئی ہے, یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس صحابی کے بارے میں جو ارشاد فرمایا وہ لکھا گیا ہے.
اس میں جب فیروز کے خانے کو میں نے دیکھا، اس صفحے کو جب کھولا تو اس میں آدھا صفحہ تھا، اس میں حضرت فیروز کی تاریخ ہی پوری نہیں لکھی ہوئی تھی۔ اتنا ضرور تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تشکیل کیا اور یہ یمن میں گئے، اسود عنسی کا سر قلم کیا اور حضرت جبریل امین نے آ کر رسول اللہ کو خبر دی فاض فیروز، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں گونجی مسجد نبوی میں مواجہ کے آگے اس مسافر نے جب اپنا تعارف حضور سے کروایا تو عمر فاروق نے اس خوشی میں نعرہ لگایا، اور نعرہ لگایا، اور اس نعرے پر حضرت ابوبکر ایسے دوڑ کے آئے کہ انہوں نے سمجھا جنگ کا، یعنی جنگیں ہو رہی ہیں، مرتدین اور دوسرے اور بہت ساری اس وقت مارکے تھے، تو کیا پتہ نہیں مدینے پر کوئی حملہ آور تو نہیں ہو گیا۔ تو وہ دوڑے دوڑے آئے اور چادر حضرت ابوبکر صدیق کی وہ زمین پر گر گئی، اور دوڑے دوڑے آئے، کہا عمر کیا ہوا؟ عمر نے جواب میں کہا لو جس کی خبر رسول اللہ نے دی، شکر ہے کہ اس کی زیارت ہم نے کر دی۔ اور وہ کون تھے؟ ابو مسلم، زور سے کہو، ابو مسلم خولانی، جن کے لیے آگ ایسے گلزار ہوئی جس طرح حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے لیے قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ ختم نبوت کے لیے آگے بڑھو گے تو انشاءاللہ آپ کی فتوحات ہیں انشاءاللہ تعالی۔ مگر میں پھر کہوں گا کہ کسی قادیانی سے دلیل مت مانگنا، میرا یہ عقیدہ ہے اور امام حنیفہ کا یہ فتویٰ ہے کہ اگر کوئی مدعی نبوت وہ نبوت کا دعویٰ کرے اور اس کے بعد اس سے کوئی مسلمان یہ کہے کہ جناب تم اپنی نبوت کی دلیل دو، تو دلیل مانگنے والا بھی کافر ہو جائے گا۔ اس لیے ہم عقیدہ ختم نبوت پر پختہ یقین رکھتے ہیں۔ کہو انشاءاللہ ہم اس عقیدے پر پختہ یقین رکھتے ہیں، اور وہی ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے جیسے ابو مسلم خولانی کا تھا۔ انہی کلمات کے ساتھ میں اپنے آپ کو اور آپ کو تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ شیر شاہ کالونی کے نوجوانوں کو، کارکنان کو اور ان کے روح رواں حضرت مولانا احسان صاحب کو، اور اسی طرح سے میں نے بہت خوشی ہوئی، اور آپ ابھی تک جم کر بیٹھے ہوئے ہیں، اگرچہ مہمان خصوصی جو مدینے سے آیا، آخر میں دعا کے لیے آپ ہی کو اللہ نے شرف بخشا۔ آؤ اس شہادت میں ہاتھ اٹھائیں، اور حضرت ریونڈ سے تشریف لائے ہوئے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ دعا آپ کرا دیں۔ ہاں آئے، ہاتھ اٹھائیں اور دعا مانگیں کہ رب ذوالجلال ہم سب کو سچا پکا مومن مسلمان بنا دے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، ولك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت، نستغفرك من كل ذنب ونتوب إليك، اللهم انجز وعدك وكان حقا علينا نصر المؤمنين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في بلاد الشام، اللهم انصر المجاهدين في بلاد الشام، اللهم انصر المجاهدين في بلاد الشام، اللهم انصرنا على من عادانا، رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين، اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ذات نبوت کے تحفظ کے لیے ہم سب کو ختم نبوت کے مبارک مشن میں ہم سب کو قبول فرما۔ ہمیں عالمی سطح پر ہر باطل قوت کے تحقق کے لیے اے اللہ اخلاص کے ساتھ دین کی خدمت کے لیے چن لے۔ اے اللہ تو ہم سب سے دین کا کام لے لے۔ اے اللہ ہم جو ہاتھ اٹھائے کھڑے ہیں اور جو بیٹھے ہیں، جو دعا مانگ رہے ہیں، آدھی رات سے زیادہ وقت گزر چکا، یہ وقت مستجاب الدعا، اسی گھڑی کو مستجاب الدعا بنا کر
کر ہم سب کے والدین کی مغفرت فرما، ہم سب کے بہن بھائیوں کی مغفرت فرما، ہم سب کی بیوی بچوں کی مغفرت فرما، پوری امت کے اللہ وہ مسلمان مرد عورتیں جو اس دنیا سے رحلت کر گئی سب کی مغفرت فرما، زندوں اور مردوں کی مغفرت فرما۔ مولا کریم عز و جل ہم سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، ہم سب کے علم میں عمر میں رزق میں عزت میں برکت عطا فرما۔ اللہ میں مدینے کا مسافر یہاں شیرشاہ کالونی کی اس چوک میں جو بازار ہے جہاں تیرے نبی کا نام لیا گیا، ساری راہ جس میں تیرے پیارے نبی کی ذات نبوت کے تحفظ ختم نبوت کے بیانات ہوتے رہے، مولا کریم عز و جل اس کی برکت سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، ان کارکنوں سمیت ہم سب کو دین کی محنت میں قبول فرما، ہمارے ملک پاکستان کو امن عطا فرما، استحکام عطا فرما، بلاد شام پر ہونے والے ظلم و ستم کو اللہ ختم فرما اور وہاں کے مظلوم مسلمانوں کی مدد و نصرت فرما۔ یا اللہ بلاد شام لہولہان ہو چکا، وہاں پر بچیاں بچے بوڑھے عورتیں مرد نوجوانوں کا خون بہہ رہا ہے، یا اللہ امت تماشا دیکھ رہی ہے، ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں لے لے اور ان مظلوموں کی مدد و نصرت فرما، مسلمانوں کی مدد و نصرت فرما۔ اے اللہ ہم سب کی سب سے بڑی دعا التجا درخواست اس سے یہ ہے کہ ہم سب کے والدین کو، ہم سب کے بہن بھائیوں کو، ہم سب کی بیوی بچوں کو اور ہم سب کو بغیر جدائی کے جنت کی بہاروں میں اکٹھا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو جنت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اکٹھا فرما۔ سب درود پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پورے محلے کو، بازار والوں کو، جتنے گھر دائیں بائیں اور اس محلے کی جو گزرگاہ میں جنہوں نے اتنا احترام کیا اور اپنی محبت دی، اے اللہ اس کے بدلے میں ان سب کو جنت میں میدان مزید میں رسول اللہ کی مجلس میں اکٹھا فرما اور ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اکٹھا فرمانا اور جنت کی بہاروں میں اپنا دیدار نصیب فرمانا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔